بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو ڈی جی پی آر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے دائیں اور بائیں آپ کو جو نظر آنے والے میرے دو انتہائی قابل احترام ساتھی جو ہیں، وہ دو اہم ترین ایجنڈا آئٹم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کی روشنی میں جو ریاست مدینہ کا تصور، رول ماڈل اور اس کے ساتھ جڑے جو ہمارے اسٹرکچرل روڈ میپ اور پلان ہیں، اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان جب معاشرے کے مختلف طبقات کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں، تو صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ان خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے پرعزم نظر آتی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی اہم، ہمارے دل کے قریب ہمارے وہ اسپیشل بچے ہیں، معاشرے کے وہ اسپیشل افراد ہیں جن کو اسپیشل توجہ، اسپیشل پالیسیز اور اسپیشل سرپرستی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ صوبائی وزیر اسپیشل ایجوکیشن جو ہے، انہوں نے ان افراد کے لیے جو اب تک اقدامات اٹھائے ہیں، آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو انہوں نے اپنی کارکردگی کی رپورٹ دی ہے، اور اس کے ساتھ جڑا ایک ایسا انوویٹو روڈ میپ جو جدید جو ہمارے اس وقت چیلنجز ہیں ان کو اوورکم کرنے کی ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی، ایک جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا وے فارورڈ، اور اسپیشلی جو ان کا آج چیف منسٹر صاحب کے سامنے ان بچوں کو ہمیشہ ہم اوور آل ڈپارٹمنٹل پالیسی میکنگ، فیسیلیٹیشن، کوالٹی ایجوکیشن، اسٹیٹ آف آرٹ بورڈنگ، ان کا کیریکولم، وہ ساری چیزیں ہم ہر حکومت جو ہے وہ سوچتی بھی رہی ہے اور کرتی بھی رہی ہے، لیکن یہ حکومت جو ہے یہ ایک منفرد انداز سے ان بچوں کے لیے ایک لائیولیہوڈ پلان لے کے آئی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ سب کے بچے، ہمارے بچے جب بھی چھٹیاں ہوں یا کوئی انٹرٹینمنٹ یا کوئی ایسا تہوار ہمارا ہو، کوئی کلچرل ایونٹ ہو، کوئی ایکٹیویٹی ہو، تو باقی بچوں کے لیے وہ انٹرٹینمنٹ اور فیسیلیٹیشن دستیاب ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہ جو مخصوص بچے ہیں جو ذہنی، جسمانی، اعصابی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی پراپر جو ہے وہ نہ کوئی ایسی کمپریہنسو پلے گراؤنڈ ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ جڑا کوئی جوائے لینڈ ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ جڑا کوئی گیم پلان تھا، اور نہ کوئی انٹرٹینمنٹ اور اونرشپ سرکاری سطح پہ دستیاب تھی۔ تو میں خراج تحسین پیش کروں گی منسٹر اسپیشل ایجوکیشن کو کہ انہوں نے یہ سوچا، انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا، اور ان کی ٹیم نے ایک روڈ میپ پلان کیا، اور آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے اس کی منظوری دی۔ اب تک جو ان خصوصی افراد اور بچوں کے لیے جو ان کے محکمے میں ہونے والی اچیومنٹس ہیں، جو انہوں نے اپنی اس محکمے کے اندر انوویشن لائے ہیں، جو یہ نئی پالیسیز لائے ہیں، جو اب تک ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بناتے ہوئے انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم بنایا، اور ان بچوں کو آرام دہ، بہتر اور معیاری تعلیمی نظام دینے کے لیے ان کی ٹیم نے جو کاوشیں کی ہیں، میں منسٹر صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اس پہ بات کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو آج کی پریس کانفرنس کا کمپوننٹ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ
ریاست نے یہ ذمہ داری اٹھائی، وزیر اعظم عمران خان نے ہاتھ بڑھایا اور وفاقی حکومت کی جو ہر پاکستان کے اندر بسنے والے بے گھر افراد کو سستا اور آسان ترین اقساط پہ گھر فراہم کرنے کا جو عزم تھا، آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں LDA نے اس خواب کی تعبیر دی ہے اور 4000 جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اپارٹمنٹس ہیں ان کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں بیلٹنگ ہوئی ہے، اور اس بیلٹنگ کے اندر جو 4000 پنجاب گورنمنٹ کے ملازمین، 4000 LDA کے ساتھ جڑا واسا اور ٹیپا اور دیگر جو اسٹرکچرل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ملازمین، اور 400 جو ہے یعنی 800 پنجاب گورنمنٹ، 800 LDA اور 400 جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز جو ہیں، ملا کے ٹوٹل یہ 2000 کی آج بیلٹنگ ہوئی ہے، اور اس کو جو ہے وہ پنجاب بینک کو ریفر کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ وہ سارے افراد ہیں جن کی تنخواہ جو ہے وہ 50,000 سے کم ہے، اور یہ کم آمدنی والے افراد جو تھے اور ان کو سرکاری افراد کو ہم نے چھت مہیا کرنے کا جو آج پریکٹیکل مثبت قدم اٹھایا۔ میں بعد میں گزارش کروں گی کہ شیخ عمران صاحب جو ہے وہ آپ کو تفصیل سے اس پہ بات کریں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ منسٹر اسپیشل ایجوکیشن وہ آپ کو اپنے ادارے کی کارکردگی اور منسٹری کی جو ریفارمز ہیں اس پہ اپڈیٹ دیں گے۔ جی آپ قریب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں تمام میڈیا کا جو آپ تشریف لائے ہیں یہاں، اور مشکور ہوں میں اپنے ڈپارٹمنٹ DGPR کا آج کی اس پریس کانفرنس میں جو اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے میڈم نے بات کی ہے۔ ہماری جو 2 سال کی کارکردگی تھی اس پر ہم نے پہلے پریس کانفرنس یہاں کی ہوئی ہے آلریڈی، اس کی کافی ڈیٹیلز میں نے میڈیا سے شیئر کی تھی آپ دوستوں سے، آپ نے اسے بڑا ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک ایونٹ جس کی منظوری آج وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان بزدار صاحب نے دی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آج جو ہمیں پرمیشن ملی ہے CM کی طرف سے، یہ ہماری اسپیشل ایجوکیشن کی 104 کنال زمین تھی جو کہ شرک پور میں تھی۔ پچھلے 40 سال سے یہ زمین قبضے میں تھی۔ میرے محکمے نے بڑی محنت کر کے، میرے ساتھ میرے DG پرویز بٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہم نے وہ زمین واگزار کرائی، اور کچھ دوست آپ کے میڈیا کے وہاں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اس موقع پر گئے بھی۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ انہوں نے امیڈیٹلی ہمیں 2 کروڑ کے فنڈز ایشو کیے، اس کی 4 دیواری شروع ہے۔ اب جو آج پرمیشن ہم نے لی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی اس قسم کی جگہ نہیں تھی جہاں یہ اسپیشل بچے اپنی ہالیڈیز گزار سکیں۔ ہمارے بچے دیکھیں ہالیڈیز میں مری جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں، ڈیفرنٹ پلیسز پہ جاتے ہیں، لیکن ان اسپیشل بچوں کے لیے کوئی جگہ پاکستان میں نہیں تھی۔ تو وہاں ایک ولیج آج ہمیں پرمیشن ملی ہے، ہم نے ایک ان بچوں کے لیے اسپیشل ولیج جو ہے وہ ڈیزائن کروایا ہے، اس کی انیشل کاسٹ جو ہے 500 ملین کی ہوگی۔ یہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ولیج ہوگا جہاں یہ بچے اپنی چھٹیاں گزاریں گے، ان کی ہینڈی کیپ کے مطابق ان کی وہاں سہولیات ہوں گی، ان کا وہاں رہنا، خواہ وہ مہینہ رہیں، 2 مہینے رہیں، 3 مہینے رہیں، ان کی بورڈنگ، لاڈجنگ، فوڈ، ایوری تھنگ ول بی فری۔ وہاں ہم تھیٹرز بنانے جا رہے ہیں، پولز بنانے جا رہے ہیں، سپورٹس کی پوری فیسلٹیز ہیں، جس طرح کی ان کی ہینڈی کیپ ہے اسی طرح کی ان کی وہاں سہولیات ہوں گی، اور یہ پورا سال چلتا رہے گا۔ 3 مہینے تو ہوں گے لیکن اس کے باوجود پورا سال ہم اپنے جو کیمپس ہیں بچوں کے وہ لگاتے رہیں گے، تاکہ یہ جو ولیج ہے اس کی جو افادیت ہے ان بچوں کو بھی ضرور ملے۔ اس کی بیسک چیز جو ہے اس میں یہ بچوں کی جو پنجاب کے بچے ہوں گے، بچے ہوں گے، ان کی آپس میں انٹریکشن ہوگی، جب یہ یہاں ہالیڈیز گزاریں گے ان کی آپس میں ملاقات ہوگی، تو یہ بچے جو ہیں یہ میڈیکلی اور پیدائشی طور پر عام بچوں سے زیادہ فرسٹریٹ رہتے ہیں ایک کمی کی وجہ سے، تو ان کی فرسٹریشن لیول بھی کم ہوگا، اور خاص طور پہ جو ان کے پیرنٹس ہیں،
پیرنٹس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ مدر کا رول بڑا ہے کہ وہ جس طرح اپنے بچوں کو ہینڈل کرتے ہیں گھروں میں، انہیں بھی کم از کم مہینہ 15 دن ان کے لیے بھی ہالیڈیز ہوگی. تو یہ ایک میں اس کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں سردار عثمان بزدار صاحب کو. میرا جو محکمہ اسپیشل ایجوکیشن ہے اس کی ہمیشہ انہوں نے بڑی اچھی سرپرستی کی ہے. جو چیزیں بھی میں نے اور میرے ڈپارٹمنٹ میں بنائی ہیں ہمیشہ پرائورٹی پہ ہمیں اپروول ملی ہے. ابھی کچھ 2-3 مہینے پہلے اس فنانشل کرنچ کے باوجود ہمیں انہوں نے 51 نئی بسز دی ہیں، اور بسز بھی وہ ہیں جس میں CCTV کیمریز، ان بچوں کے لیے بورڈنگ اور ان کو اترنے کے لیے ساری ٹیکنیکل فیسلٹیز ہیں. وہ بسیں ڈلیور ہو چکی ہیں، یہ صرف اپروول نہیں ہے، یہ بسیں ہم نے اپنے اداروں کو ڈلیور کر دی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے ایک جہاں یہ ایک میگا ایونٹ کی ہمیں اپروول ملی ہے CM کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم سے نیکی کا کام بھی کروایا ہے. یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا ان بچوں کی ویلفیئر کے لیے. اس کے علاوہ میڈم نے آپ سے چیزیں شیئر کی ہیں کہ ہم نے پچھلے 2 سال میں اس محکمے کی کوئی ایجوکیشن پالیسی نہیں تھی، اس محکمے کا سروس سٹرکچر نہیں تھا، اس محکمے کی ٹرانسفر پالیسی نہیں تھی، اس محکمے کی کوئی بایو میٹرک سسٹم یا ڈیجیٹلائزیشن کوئی نہیں تھی. یہ ساری چیزیں ہم نے 2 سال میں کی ہیں. اگر یہ کووڈ یا کرونا کا یہ 1 سال نہ ہوتا تو مزید ہم نے اس اسپیشل ایجوکیشن محکمے کو وزیر اعلیٰ کے تعاون سے ہم نے اس کو مزید بہتر کرنا تھا. تو میں یہی چند ایک چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، جیسے جیسے مزید کوئی ہم اس میں پروگریس یا ایونٹ لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ میڈیا کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. میری آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری ایک ہیلپ لائن ہے 1162. آپ اپنے چینلز کو، اپنے اینکرز کو یہ ضرور کہیں کہ یہ ثواب کے طور پہ، میں نے یہ 1 ہفتہ پہلے مذاکرات کے پروگرام میں بھی یہ چیزیں میں نے شیئر کی ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ ہماری ہیلپ لائن کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. جب ٹاک شو ختم ہو تو ایک آدھے سیکنڈ، ایک میرا سیکنڈ بھی پورا نہیں لیا جائے گا. لوگوں کو بتائیں کہ 1162 پہ ہیلپ لائن پہ اپنے بچوں کے لیے رابطہ کریں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو ان بچوں کے پیرنٹس ہیں انہیں اویئرنیس نہیں ہے. ایون شہروں میں، اربن ایریا میں بھی انہیں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، تو دیہاتوں میں تو بالکل نہیں ہے. ہماری خواہش ہے کہ میڈیا کے دوست ہمیں اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کریں، اس کی اویئرنیس کے بارے میں، اس کی ہیلپ لائن کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، تاکہ میکسیمم جو بچے ہیں وہ گھروں سے لے کر ہم اسکول میں لے کے آئیں تاکہ ان کا فیوچر بہتر ہو. بڑی مہربانی. بہت شکریہ جی شیخ صاحب. میں شیخ عمران صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ آج کا جو انیشیٹو ہے اس پہ تفصیل سے بات کریں، اور کس طرح سے یہ LDA کے کسٹوڈین بن کے آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور کیسے LDA جو ہے ایک آپ کی جائز ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر پلاننگ کے تحت بے گھر افراد تک حقیقی جو خوابوں کی تعبیر سے جڑا جو گھر ہے اس کی دستیابی کو یقینی بنا سکتے ہیں. شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہی ایک بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے. آج سے 1.5 ہفتہ پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آ کے LD سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس کے 4000 اپارٹمنٹ کا افتتاح کیا تھا، گراؤنڈ بریکنگ کی تھی. اس میں سے 2000 اپارٹمنٹ تو جانے ہیں ان لوگوں کے پاس جن نے آج سے کوئی تقریباً 9 مہینے پہلے نیفٹا کے تحت 250 روپے دے کے اپلیکیشن سبمٹ کی تھی، جو جنرل پبلک کے لوگ ہیں. 2000 اپارٹمنٹ ان کو جائیں گے، ان کی لسٹ ہمیں وہیں سے بیلٹ کر کے پرووائڈ کی جائے گی تقریباً 2 ہفتے کے بعد، اور وہ ان کو دے دیے جائیں گے. ان لوگوں کی بینک کے ساتھ ڈسکشن اور ساری آلریڈی اسٹیٹ بینک کے ساتھ چل رہی ہے اسلام آباد میں. باقی 2000 وہ لوگ تھے جو ہماری گورنمنٹ کے وہ امپلائیز جن کی 50,000 سے کم تنخواہ ہے، ان کے لیے اپلیکیشنیں دی گئی تھی ابھی ریسنٹلی. آج انہی اپلیکیشنز کی 2000 اپلیکیشن کا سردار عثمان بزدار صاحب جو چیئرمین LDA بھی ہیں اور ہمارے چیف منسٹر بھی ہیں، ان نے آج ان کی بیلٹنگ کر دی ہے. ان کی بیلٹنگ ہوئی بھی جو لسٹ ہے وہ آج ہی بینکوں تک پہنچ جائے گی، اور بینک اپنا اس پہ نیکسٹ اسٹیپ پہ جو انہوں نے کام کرنا ہے اسلامک فائنینسنگ کا وہ شروع کر دیں گے. یہ لسٹ آج ہی ویب سائٹ پہ بھی شائع کر دی جائے گی اور انشاءاللہ کل کی اخباروں میں بھی آ جائے گی. یہ وہ لسٹ ان لوگوں کی ہے جو LDA کے امپلائیز ہیں، جس میں 800، جس میں LDA کے ساتھ بادشاہ اور ٹیپا کے آتے ہیں، جس میں 800 گورنمنٹ آف پنجاب کے امپلائیز ہیں، اور 400 گورنمنٹ آف پاکستان کے امپلائیز جو یہ لاہور یا پنجاب کے اندر کام کر رہے ہیں، ان نے جو اپلائی کیا تھا. اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کی آج ایک ویٹنگ لسٹ بھی نکال دی ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی امپلائی
بینک کے ساتھ کلیئر نہیں کروا سکتا تو اگلا سیریل نمبر کے حساب سے بندہ جو ہوگا خود بخود ہی اس کی بینک کے پاس نام چلا جائے گا اور بینک اس سے اپنا کام شروع کر دے گا. آج یہ ایک آسان طریقے سے پرپوزل بنایا گیا ہے جس میں 27 لاکھ کا ایک اپارٹمنٹ ہے 650 اسکوائر فیٹ کا, 2 بیڈ روم کا, بیلکنی اس کے ساتھ ہے, ایک اٹیچ ایک ڈی اٹیچ باتھ ہے, لاؤنج ہے, کچن ہے, ہر جگہ پہ ہر بلاک کے ساتھ کشادہ اس کا اپنا پارک ہے, ہر فیسلٹی اس علاقے میں اویلیبل ہے, روڈوں کے ساتھ, سیوریج کے ساتھ, پانی, بجلی, ہر چیز دی جائے گی, ایک پراپر طریقہ کار سے عزت دار رہنے کی جگہ. ساتھ ہی ساتھ اس اپارٹمنٹ کی قیمت 27 لاکھ روپے رکھی گئی ہے. 10% ڈاؤن پیمنٹ جو اس پہ کوالیفائی کرے گا بینک سے کوالیفائی کے بعد اس کو دی جائے گی. اس نے 10% ڈاؤن پیمنٹ دینی, اس کے بعد آپ نے کوئی پیسے ابھی نہیں دینے. 3 لاکھ روپے ہمارا جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ جے وی ہو رہا ہے اس کے تحت جو ان میں کوالیفائی کرے گا ان کو وہ 3 لاکھ روپے دے دیں گے. تو مطلب آپ نے اور کوئی پیسے نہیں دینے. 1.5 سال میں انشاءاللہ آپ کا پوزیشن دیا جائے گا اور آپ کے پوزیشن کے بعد آپ بینک کو اپنی اسلامک مارگیج فائنینس کی قسط دیں گے جس کے تحت وہ اتنی آسان قسط ہوگی جیسے آپ کے گھر کا رینٹ ہوتا ہے. اس تحت اس ماڈل کو بنایا گیا ہے. تو انشاءاللہ اس ماڈل کو پی ٹی آئی کے خواب کے تحت, پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خواب کے تحت بنایا گیا ہے, پلان کر کے بنایا گیا ہے. یہ اس 50 لاکھ گھر کے سمندر کی انشاءاللہ پہلی بوند ہے اور یہ بوند پورا کا پورا سمندر بھرے گی, یہ ہمارا ماننا ہے. میں ساتھ ہی ساتھ اس کے سارے میڈیا کے دوستوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وقتاً فوقتاً ہماری آواز آگے تک پہنچانے کے لیے, ہمارے ساتھ اس پہ رہنے کے لیے, اور ڈی جی پی آر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمیں یہاں شکریہ جی. سوالات جی 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 عمران صاحب سے پہلے کر کو رہا کر رہی ہے اور کب تک رہا کر رہی ہے, اور کیا آپ نے قلعدم کا لفظ ہٹانے کی سفارش ہوئی ہے تحریک کا فیصلہ اور رہائی کا بتا دیجیے. دیکھیے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہمارا ایک ڈیلیگیشن انٹیریئر منسٹر کی قیادت میں ڈائلاگ کر رہا تھا اور الحمدللہ وہ کرائسس جس سے آپ سمیت عوام گزرے اس کو کرائسس سے ہم نکل آئے ہیں اور وہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچے ہیں. اب اس حوالے سے جو بھی نیگوسیشن, ڈسکشن اور اوورآل ایک وے فارورڈ مذاکراتی ٹیم نے جو پلان کیا, کمٹ کیا, وہ متعلقہ وزیر اور ان کی ٹیم جو ہے وہ پریس سے شیئر کریں گے. ہمیں حکومت پنجاب کو وفاقی حکومت کی زیر نگرانی اور زیر ہدایت جو اس معاہدے کے ساتھ جڑے سیگمنٹس اور کمپوننٹس موصول ہوں گے, ہم اس کی ود فل کمٹمنٹ اینڈ اسپرٹ عملداری کو یقینی بنائیں گے. اور وزیر اعظم کا جو مشن ہے, جو ان کا جذبہ ہے, جو ان کو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے, وہ سچے اور پکے عاشق رسول ہوتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے سیٹل کرنے کے لیے جو جامعہ روڈ میپ ہے, جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ اسٹریٹجی ہے, اور جو اوورآل ایک بین المذاہب ہم آہنگی کے ساتھ جڑا ان کا عزم ہے, وہ یقیناً اس کی عکاسی کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. اور یہ وجہ تحلیق کائنات کے ساتھ جڑا جو ملک ہے وہ سچے عاشق رسول جو ہیں ان کی نہ صرف جذبہ ایمانی کے ساتھ بلکہ ہمارے جسم, وجود اور روح کے ساتھ جڑا جو ایک رشتہ ہے اس کو دنیا اور آخرت کے ساتھ ہماری اپنی نجات کا جو ذریعہ ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے ساتھ عقیدت, محبت اور عشق, اس کو جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہو سکتا اور کوئی دوسرے کو کم چاہنے والا یا زیادہ چاہنے والے کی ڈیمارکیشن نہیں کر سکتا. یہ چونکہ انتہائی حساس معاملہ ہے اور اس کی وجہ سے ہم یہ چاہیں گے
کہ ہم پاکستان بھر میں جتنے بھی اس پورے کے پورے پاکستان کے شمع کے پروانے یا اس رسالت دو جہاں کے وہ یونٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کامن آبجیکٹیو اور گول کی طرف ہم بڑھیں کہ ہم نے ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے جو بیسٹ پاسبل حکومتی سطح پہ، غیر حکومتی سطح پہ اور اوورال بین الاقوامی سطح پہ جو مثبت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اس کی طرف بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ آپ سے معاہدہ ابھی تک شیئر نہیں ہوا، آپ کو کچھ علم نہیں ہے کہ وفاقی حکومت اور اس میں جو راجہ بشارت اور گورنر موجود تھے انہوں نے آپ کو ابھی تک نہیں بتایا کہ معاہدہ ہوا کیا ہے؟ معاہدے کی ساری شامل ہے کہ نہیں؟ معاہدے کی شکیں جو ہیں وہ میرے علم میں ہیں، لیکن میرے اس کو اناؤنس کرنا میرا استحقاق نہیں، استحقاق جن کا ہے ان کو اناؤنس کرنا چاہیے۔ اور میں یہ چونکہ رات جب یہ ساری ڈسکشن تھی، پھر صبح الحمدللہ جو اس میں بہتری آئی، مثبت پیش رفت ہوئی، اور اس کے ساتھ جڑا جو وزیر اعظم کی ابھی انٹیریئر منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، تو چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وقت سے پہلے میں اس پہ کوئی تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے جی کہ جو بھی یہ معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے میں آئندہ کے لیے کہ آئندہ دوبارہ پھر کوئی جتھا نکل آئے باہر اور اسی قسم کے سینسٹیو نعرے لگاتا ہوا شہروں پہ قبضہ کر لے، اسے کمپیکٹ کرنے کے لیے کوئی پالیسی بنائی گئی؟ دیکھیں، جو ریاست ہے وہ ریاست کے اندر کوئی نئی ریاست جو ہے اس کو یہ موقع اور حق نہیں دے سکتی۔ رول آف لا اور اس ملک کا جو آئین ہے اس کی پاسداری اور پابندی ہر شہری پہ اسی طرح لاگو ہے، اور اس کو ہر حال میں مقدم رکھا گیا ہے، اور کسی صورت بھی کسی گروہ کو، کسی فرد کو، کسی آرگنائزیشن کو ان آئینی نکات کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوئی ریاست اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو یقیناً یہ سارے پیرامیٹرز ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ترجیحات طے کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ایک ہفتے کے دوران جو کچھ ہوا، لاہور میں ہوا، پنجاب کے دوسرے شہروں میں ہوا، اس سے حکومت کی نیک نامی ہوئی ہے یا بدنامی ہوئی؟ یہ تمام قابل افسوس اقدامات ہوئے، اور دونوں جانب جو نقصان ہوا وہ پولیس ہو یا ہمارے وہ بیٹے بھائی جو غلط فہمیوں کا شکار ہو کے جس طرح سے زخمی ہوئے، میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ بھی ہمیں ہمدردی ہے، لیکن جو قانون ہاتھ میں لے گا تو قانون اس کے سامنے پھر بے بس نہیں ہو سکتا، قانون کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ ساری ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے سبق سیکھنا ہے کہ ہمیں آئندہ اس طرح کے واقعات کا سامنا نہ کرنا چاہیے۔ جی قذافی صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ ریاست مدینہ کے اندر تو بیجا خون بہانے کی ممانعت ہے، ریاست مدینہ ہے تو اس کے اندر جو بیجا خون بہایا گیا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس سارے ایشو کو پنجاب گورنمنٹ یا لا اینڈ آرڈر کے جو ادارے ہیں انہوں نے مس ہینڈل کیا؟ دیکھیں، یہ بیجا خون تو نہ کوئی چاہے گا اور نہ کوئی ایسا آبجیکٹیو اور نہ کوئی ایسا کسی طرح پہ بھی ہماری طرف سے کوئی چیز برملا طور پہ کی گئی، اور یہ ہم اس سوچ کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ کسی کو خراش بھی آئے اور ٹارگٹ کر کے پلان کر کے کسی کو کسی انسانی جان کو خراش بھی پہنچانا ہمارا کہیں نہ مقصد ہے اور نہ ٹارگٹ ہے۔ لیکن جہاں بدقسمتی سے قانون کو ہاتھ میں لے کے جتھو کی شکل میں اگر کوئی قانون پہ حملہ آور ہوتا ہے، یونیفارم میں ملبوس جو پولیس اہلکار یا افراد ہیں ان کی جانیں خطرے میں آتی ہیں، اور سیلف ڈیفنس میں اور عوام کی جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اگر کہیں پہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے تو یہ سیلف ڈیفنس یا عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہوا ہے، اور اس کی بھی جو ہے وہ FIRs ہوئی ہیں، تحقیقات ہوں گی، اور قانون کے مطابق جو ہے وہ اس پورے پروسیس کو دیکھا جائے گا، اور جہاں کہیں پہ بھی
قانون سے کسی نے بالا تر ہو کے کوئی قدم اٹھایا ہوگا تو یقیناً اس پہ بھی قانون جو ہے اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ یہ بتائیے گا کہ جب کل پرائم منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ فرانس کے سفیر کو باہر نکالیں گے تو ملک کے لیے نقصان ہے، جب یہ جو ارکان اسمبلی ہیں جن میں 2 نذیر چوہان صاحب بھی ہیں، جاز خان ججز بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، رہا کیا جائے، تو کیا پارٹی کے اندر اختلاف موجود ہے یا دماغ میں نہیں لیا جاتا یہ جو ارکان اسمبلی؟ دیکھیے یہ سارا ہر شخص کا دیکھنے کا سمجھنے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ وزیر اعظم نے کل یہ بڑی کلیئرٹی سے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہمارا سب کا جو مقصد ہے وہ مشترکہ ہے، مقصد ہمارا ایک ہے، اس مقصد کو پانے کی اسٹریٹجی علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ لانگ ٹرم سسٹینیبل کنسسٹنٹ ایفرٹس پہ یقین رکھتی ہیں اور اسی کے تحت جو ہے اس روڈ میپ کو آگے بڑھایا جائے گا۔ لاسٹ بیٹے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کی حکومت اور ریاست نے جو یو ٹرن لیا ہے، جو پرائم منسٹر کی فلاسفی تھی کہ جہاں پر مناسب ہو وہاں پر یو ٹرن لے لیا جائے، تو اب یو ٹرن جو لے لیا، کیا وہ لوگ جن کا اس سارے تصادم میں نقصان ہوا، جو شہید ہوئے، جو پولیس والے شہید ہوئے، پولیس والے زخمی ہوئے، حکومت ان کی داد رسی کا کوئی پلان رکھتی ہے، ان کی امداد کی جائے گی، ان کو کوئی کمپنسیٹ کیا جائے گا؟ یقیناً دیکھیں کوئی بھی حکومت وقت ہو وہ اپنے شہریوں کے نقصان کو اس کے ازالے کی ذمہ دار بھی ہے اور جواب دہ بھی ہے، اور جواب دہ ہوتے ہوئے اس پورے نقصان کا جو ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا، جو ہونے والا نقصان ہے اس کی اسیسمنٹ ہوگی، انالیسز ہوگا، اور پھر آگے کا مشترکہ لائے عمل سارے سٹیک ہولڈر مل بیٹھ کے طے کریں گے، اور کمپنسیشن یقیناً ہوگی، کیونکہ وہ پولیس والے ہوں، شہید ہوں، عام شہری ہوں، جو بھی اس کی زد میں آیا اس کی کمپنسیشن یقینی بنانا ہمارا فرض ہے۔ لیکن لائے عمل کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، اور کس طرح سے ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے، یہ قبل از وقت ہے، اور انشاءاللہ وقت آنے پہ یہ بھی ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا۔ تھینک یو جی۔ عمران صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے یہی اناؤنس کیا تھا ہمارے ساتھ لوک سبھا کی موجودگی میں، اچھا جی، پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ میں آپ صحافیوں کے لیے بھی کریں گے؟ جی بالکل بالکل، یہ جو سرکاری کاغذ بنے تو سرکاری کاغذوں میں جو ذکر تھا وہ ہمارا غائب ہو گیا۔ بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا ہے، اور ہم یہ جس وقت یہ کیبنٹ کی میٹنگ میں چونکہ یہ ڈسکشن ہوئی، وہاں پہ 2 رائے تھی، سپلٹ ہوئی پوائنٹ آف ویو کہ اس فیز میں نہیں، نیکسٹ جو ہے اس میں ان کو شامل کیا جائے، کیونکہ وہ سارا پروسیس ہو چکا ہوا تھا، کیبنٹ میں فائنل اپروول کے لیے آیا تھا، تو نک آف دی ٹائم اس کو ریفر بیک نہیں کرنا تھا۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ اسی کیبنٹ کی اسی فیز میں اس کو منٹس کے اندر ڈال دیا گیا۔ جب اس کے کیبنٹ کمیٹی کے منٹس آئے تو مجھے شیخ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ یہاں کیبنٹ کی جو فائنل منٹس میں یہ اگلے فیز میں لے گئے ہیں، تو پھر چیف سیکرٹری سے اور وزیر اعلیٰ سے ہماری بات ہوئی، تو انہوں نے پھر اگلے جو فیز ہے اس سے اس پہ لاگو کرنے کا اس کوٹے کو انشور کیا ہے، اور انشاءاللہ جو ہماری اگلی بیلٹنگ ہوگی اس میں ہمارے صحافی حضرات اور وکلا جو ہیں وہ اس کوٹے کا حصہ ہوں گے۔